پاکستان کی نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے T20 میں بدترین پرفارمنس. قومی ٹیم کیوی بالرز کے سامنے 91 رنز پر ڈھیر ہو گئی. اوپنر محمد عارف اور حسن نواز بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے تو ان کے پیچھے لائن لگ گئی. 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے. خوشدل شاہ 32 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے. کیوی بالرز نے 19 اوور میں قومی ٹیم کو چلتا کر دیا. پاکستان کا نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 92 رنز کا ہدف. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار. حکومت نے پیٹرولیم لیوی میں 10 روپے لیٹر اضافہ کر دیا. لیوی بڑھانے سے اضافی رقم بجلی کے بلوں میں ریلیف پر خرچ ہوگی. پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے 53 پیسے کا ریلیف نہیں دیا گیا. لیوی بڑھانے سے 16 دنوں میں 5 ارب روپے کی آمدن ہوگی. وزیر اعظم نے بتا دیا بجلی قیمتیں کم کرنے کا پیکج تیار ہو چکا. آئندہ چند ہفتوں میں ریلیف عوام کو منتقل ہو جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے 3 روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی. تجارتی معاشی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ پر مشاورت ہوگی. پاک فوج کے 2 بہادر سپود مادر وطن پر قربان. جھڑپوں میں سیکیورٹی فورسز نے 9 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا. ISPR نے بتایا ضلع محمد میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 7 خارجی مار دیے. فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار محمد زاہد اور سپاہی آفتاب علی شاہ شہید ہو گئے. ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز نے 2 خارجیوں کو ٹھکانے لگایا. ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین. شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. پشاور میں پولیس چوکی پچگے پر شدت پسندوں کا حملہ. پولیس کانسٹیبل شہید. پولیس کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور فرار. علاقے میں سرچ آپریشن جاری. پشاور کے علاقے ارمڑ میں دھماکہ. مفتی منیر شاکر جاں بحق. 3 افراد زخمی. کوئٹہ میں کرانی روڈ پر پولیس موبائل وین کے قریب دھماکہ. 1 اہلکار شہید. 6 افراد زخمی ہوئے. چمن میں شرپسندوں کی فائرنگ. قبائلی رہنما محمد حنیف جاں بحق. کرک ڈیرہ اسماعیل خان لکی مروت میں پولیس اسٹیشنز پر حملے. 2 اہلکار شہید. 1 زخمی. کرک میں 2 تھانوں اور سوئی گیس آفس پر حملہ. فائرنگ کا تبادلہ. ایسٹ ہماری میں گیس آفس پر حملے میں سیکیورٹی گارڈ جاں بحق. 1 زخمی. تھانہ یعقوب شہید پر حملے میں سب انسپکٹر شہید اور تھانہ حرم پر حملے پسپا. ڈیرہ اسماعیل خان کے تھانہ درابند تھانے پر حملہ آوروں کی فائرنگ. لکی مروت میں پولیس موبائل پر IED دھماکہ. 6 اہلکار زخمی. پولیس کی جوابی فائرنگ سے 1 دہشت گرد مارا گیا. جنوبی وزیرستان میں لوئر وانا کے علاقے ڈبکوٹ میں فائرنگ. پولیس اہلکار شہید. خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کے واقعات. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں KP پولیس اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کا بہادری سے مقابلہ کر رہی ہیں. کرک پولیس نے دہشت گردوں کے حملے کو بہادری کے ساتھ پسپا کیا. پولیس سیکیورٹی فورسز عوام کے تعاون کے ساتھ دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افغانستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. اب یہ فیصلہ ہوا ہے اتنے دہشت گرد پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اور اگر یہ بھاگ کر افغانستان جاتے ہیں ان کا پیچھا کیا جائے. جن کو ہم نے 40 سال پالا ان کی ہمارے ساتھ دشمنی کی انتہا ہے. شاید ہندوستان اتنی نفرت نہ کرتا ہو. انہیں 40 سال پالا وہ دشمن نکلے. شاید بھارت بھی اتنی نفرت نہ کرتا ہو. فیصلہ ہو چکا دہشت گرد پاکستان کے اندر ہوں یا باہر کسی کو نہیں چھوڑیں گے. افغانستان بھی بھاگے تو ان کا پیچھا کیا جائے گا. کچھ لوگوں نے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بھارتی بیانیہ اپنایا. بھارت اور PTI بریگیڈ کی زبان میں کوئی فرق نہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کی حالیہ لہر کے پیچھے گزشتہ حکومت کی پالیسیاں ہیں. افغانستان سے ہزاروں لوگوں کو لا کر بسایا گیا. ان کے سلیپر سیل ایکٹیو ہیں. ہم نے ضرب عصب کے ذریعے دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا, اب بھی کریں گے. جعفر ایکسپریس حملہ. ٹریک اور اطراف کا علاقہ کلیئر کرا لیا گیا. ARY نیوز کی ٹیم آپریشن کی جگہ پہنچ گئی. ٹریک کی مرمت کا کام آج سے شروع ہونے کا امکان. ٹرین پر دہشت گردوں کے حملے میں انجن اور متعدد بوگیوں کو نقصان پہنچا.
آپریشن کے مقام پر ایف سی کے بریگیڈیئر عمر نے بریفنگ دی اور بتایا آپریشن مکمل کرنا ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ دہشت گردوں نے 11 مارچ کو ٹرین پر حملہ کر کے مسافروں کو یرغمال بنا لیا تھا، جس کے بعد فورسز نے آپریشن میں دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا کر یرغمالیوں کو رہا کرایا۔ پی ٹی آئی کہتی ہے بانی کو نکال کر اے پی سی میں لائیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی سنجیدہ نہیں۔ جیل سے مجرم کو نکال کر اے پی سی میں بٹھانا کسی کا اختیار نہیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا پی ٹی آئی کو چاہیے اے پی سی میں اپنے نمائندے کو لائیں۔ علی امین گنڈاپور جانتے ہیں مرکز کے ساتھ قطع تعلق کریں گے تو صوبہ کیسے چلے گا۔ عید کے بعد حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ کریں گے۔ وزیر اعظم افطار کے لیے دعوت دے رہے ہیں، ملکی مسائل پر بات کیوں نہیں کر سکتے؟ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی سے معاملات میں تلخی کم ہوئی ہے، میرے خلاف اگر کوئی بیان دیتا ہے تو پی ٹی آئی کو نوٹس لینا چاہیے۔ موجودہ ملکی سیاسی صورتحال میں نواز شریف اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نواز شریف سمجھتے ہیں ایک صوبے میں حکومت سے کام چل گیا تو باقی ملک کہاں گیا۔ کراچی کے حقوق کا ملین مارچ بھی کریں گے۔ عید کے بعد ہم ایک بہت بڑی تحریک لانچ کر رہے ہیں۔ پہلے مرحلے کے طور پر گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کا ہم اعلان کریں گے۔ عوام عید کے بعد تحریک کے لیے تیار ہو جائیں۔ پہلے مرحلے میں 4 صوبوں میں گورنر اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا چند لوگوں نے 22 کروڑ عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے، سب اپنے اپنے دھندوں میں لگے ہیں، کراچی کی کسی کو کوئی فکر نہیں۔ تعلیم اور صحت کی سہولت دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن ملک میں ظالمانہ نظام قائم ہے۔ کراچی پورے پاکستان کی معیشت چلاتا ہے، یہ شہر سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، آج یہی شہر بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی رات گئے اورنگی ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو، کہا شہر آج اپنا حصہ مانگ رہا ہے، آج کراچی کے شہری تقاضا کر رہے ہیں کہ انہیں بھی اپنا سمجھا جائے۔ بولے ایک پارٹی چیئرمین نے کہا تھا مجھے وزیر اعظم بناؤ، نوکریاں دوں گا، گھر دوں گا، اختیار نہ ہونے کے باوجود گورنر ہاؤس میں 50,000 بچے آئی ٹی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ I've seen the determination and the willpower of Prime Minister Shahbaz Sharif صاحب، وہ خود بھی بھاگتے ہیں اور ہمیں بھی بھگاتے ہیں۔ That is how much importance he gives to the industry۔ ہم سب نے مل کر معیشت کو آگے بڑھانا ہے، وزیر اعظم کے معاون ہارون اختر خان کا کہنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ویژن پاکستان کی خوشحالی ہے، میں اپنے تجربے سے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا، بہتری کے لیے طویل مدتی پالیسی اپنا کر ان پر عمل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کاروباری شخصیات کے مسائل سمجھتے ہیں، کاروباری شخصیات کو جلد بہتر حل دیا جائے گا۔ کراچی کے کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں منی ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، موٹر سائیکل پر سوار بچہ سڑک پر گر کر جاں بحق ہو گیا۔ حادثہ اللہ والا ٹاؤن کورنگی میں پیش آیا، بچے کی شناخت حرم کے نام سے ہوئی، بچے کی لاش جناح ہسپتال منتقل۔ حیدرآباد میں آٹو بھان روڈ پر تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل افراد کو کچل دیا، موٹر سائیکل سوار ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی، ڈرائیور ٹرک چھوڑ کر فرار۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں آئل لائن سے بڑی مقدار میں چوری کا انکشاف، آئل چوری میں ملوث 6 ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزمان کرائے کے گودام میں سرنگ کھود کر روزانہ ہزاروں لیٹر آئل چوری کر رہے تھے۔ پی آئی اے کی برطانیہ کے لیے عید کے بعد پروازوں کی بحالی کی خوشخبری، صحافیوں اور ٹک ٹاکرز کے ساتھ افطار کے موقع پر لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا عید کے بعد پی آئی اے کی برطانیہ کے لیے پروازیں شروع ہو جائیں گی، لندن اور مانچسٹر سے پروازیں پاکستان جائیں گی، کوشش کر رہے ہیں برمنگھم سے بھی پی آئی اے کی پروازیں جلد بحال ہوں، پروازوں کی بحالی پر باقاعدہ افتتاح ہوگا، میڈیا کو مدعو کریں گے۔
نیول چیف سے کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ کی ملاقات، دو طرفہ تعاون اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو، دفاعی تعلقات کے دائرہ کار کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ISPR کا کہنا ہے ایڈمرل نوید اشرف نے خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاک بحریہ کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ نے بحری سیکیورٹی اور استحکام کے لیے پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراہا۔ ٹرمپ کا مشرق وسطی میں بڑی فوجی کارروائی کا حکم، امریکی جنگی طیاروں نے یمن میں حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر حملے شروع کر دیے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق حملوں میں حوثیوں کے ریڈار سسٹمز، فضائی دفاعی میزائل تنصیبات اور ڈرونز کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا حوثیوں نے امریکی اور دیگر ممالک کے جہازوں پر حملے کیے جو ناقابل برداشت ہیں۔ حوثی سابق صدر جو بائیڈن کی ناکافی کارروائیوں کی وجہ سے بے لگام ہوئے۔ صدر ٹرمپ ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ حوثیوں کی حمایت بند کر دے ورنہ وہ بھی جواب دہ ہوگا۔ گرین کارڈ ہولڈر امریکیوں جیسے حقوق کے مالک نہیں، امریکی مفاد کی بات ہوگی تو گرین کارڈ ہولڈر کو بھی ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا گرین کارڈ رکھنے والوں کو غیر معینہ مدت تک رہائش کا اختیار حاصل نہیں، اسٹوڈنٹ ویزا کے حامل افراد کے ساتھ بھی سختی کی جا سکتی ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد میں 95% کمی لائے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے وائس آف امریکہ کے ملازمین کو رخصت پر بھیج دیا۔ ٹرمپ کے صدارتی حکم نامے کے بعد وائس آف امریکہ اور 6 دیگر سرکاری خبر ایجنسیوں کی فنڈنگ بھی کم کر دی گئی۔ ڈائریکٹر وائس آف امریکہ نے بتایا ادارے سے منسلک 1300 سے زائد ملازمین کو انتظامی رخصت پر بھیج دیا گیا ہے، جس سے 50 زبانوں میں نشریات پیش کرنے والے میڈیا براڈ کاسٹر ادارے کو نقصان پہنچا ہے۔ امریکہ نے جنوبی افریقہ کے سفیر کو ملک بدر کر دیا۔ ابراہیم رسول نے ٹرمپ انتظامیہ پر تنقید کی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جنوبی افریقی سفیر پر امریکہ اور صدر ٹرمپ سے نفرت کا الزام لگایا۔ سوشل میڈیا پر لکھا جنوبی افریقہ کے سفیر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا جا رہا ہے۔ جنوبی افریقہ نے فیصلے کو افسوسناک قرار دیا۔ غزہ میں قتل عام بند کرو، لندن میں اسرائیلی مظالم کے خلاف بڑا مظاہرہ، بڑی تعداد میں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ فضا آزاد فلسطین اور فوری جنگ بندی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مظاہرین نے غزہ میں قتل عام کی شدید مذمت کی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بند کی جائے۔ اسرائیل کا غزہ کے علاقے بیت لاہیہ پر ڈرون حملہ، صحافی سمیت 9 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ گلیات میں برفباری پھر شروع، نتھیا گلی، ایوبیہ اور ٹھنڈیانی میں آسمان سے برستی چاندی نے نظارے حسین بنا دیے۔ سردی کی شدت میں بھی اضافہ، پھسلن کے باعث مری جانے والی مرکزی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش اور ژالہ باری سے موسم خوشگوار، آزاد کشمیر میں بھی بادل برسے۔ کرکٹرز اگر حلوہ پوری، نہاری اور حلیم کھائیں گے تو کیسے کھیل پائیں گے؟ وزیر کھیل سندھ سردار محمد بخش مہر کی قومی ٹیم پر تنقید، کہا پڑوسی ملک چیمپئنز ٹرافی جیت گیا، ہماری ٹیم فائنل میں پہنچی، نہ فائنل ہم تک پہنچ سکا۔ کرکٹ میرے دائرہ اختیار میں نہیں، لیکن اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ PSL سیزن 10 کی چمچماتی ٹرافی کا سفر جاری، حیدرآباد کے بعد دی لیومنارا ٹرافی کی فریئر ہال کراچی میں نمائش۔ ٹرافی کو 29 مارچ تک 11 شہروں کا دورہ کرایا جائے گا۔ PSL 10 11 اپریل سے ملک کے 4 شہروں میں رنگ جمائے گی۔ نیشنل T20 کپ کی پہلی سنچری، صاحبزادہ فرحان نے ناقابل شکست 114 رنز داغ کر پشاور ریجن کو کامیابی دلا دی۔ فیصل آباد میں لاہور وائٹس کے خلاف 8 وکٹ سے میدان مارا، 182 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں 2 وکٹ پر حاصل کیا۔ صاحبزادہ فرحان میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔
اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز کے آخری روز پاکستان نے 3 گولڈ میڈل جیت لیے. قومی ایتھلیٹس نے ایونٹ میں 6 سونے کے تمغے حاصل کیے. 3 سلور اور 2 برونز میڈل کے ساتھ مجموعی تمغوں کی تعداد 11 رہی. آخری روز منیب الرحمان، عبدالصبور اور مناہل نے طلائی تمغے جیتے. اور پاکستان ڈیوس کپ جونیئرز پری کوالیفائنگ ٹینس ٹورنامنٹ جیت گیا. فائنل میں انڈونیشیا کو 2-1 سے شکست دی. سنگل مقابلے میں ابو بکر طلحہ نے 2-1 اور 6-2 سے میدان مارا. فیصلہ کن ڈبلز میں حمزہ رومان اور ابو بکر طلحہ کی جوڑی کامیاب رہی.